السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اور میں ہوں رضا فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاک فوج کے سابق افسر کا کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو سابق اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے پر کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ مجاز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو بھی بغاوت پر اکسانے پر سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزائیں سنائی تھی۔ اہم خبر، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو بغاوت پر اکسانے پر کورٹ مارشل کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مجاز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر اکبر حسین کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سابق افسر کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ اہم معاملہ جس متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو بغاوت پر اکسانے پر کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق اکبر حسین کا رینک بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سزائیں سنائی تھیں۔ ہم PCB کرکٹ کے معاملات وقار یونس کو سونپ دیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی انتظامی امور دیکھا کریں گے۔ انٹرنیشنل ڈومیسٹک سلیکشن کمیٹی کے تمام معاملات کرکٹر دیکھا کرے گا۔ وقار یونس سلیکشن کمیٹی ریڈ بال وائٹ بال کے کوچز کو دیکھیں گے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد علی ناصر سے۔ علی بتائیے گا، وقار یونس کو اب ذمہ داری سونپ دی گئی ہے؟ جی بالکل، چیئرمین PCB محسن نقوی نے کرکٹ کے تمام معاملات وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وقار یونس ڈومیسٹک، انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر جو کھلاڑی کو سلیکٹ کیا جائے گا اس حوالے سے بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ریڈ بال اور وائٹ بال کی کوچز کے معاملات بھی دیکھیں گے۔ یعنی کہ کرکٹ کے تمام معاملات وقار یونس کو سونپے جائیں گے، پھر وقار یونس آگے کرکٹرز کو رکھیں گے جو کہ آگے ان کے معاملات کو دیکھیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی صرف انتظامی امور کو دیکھیں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے ایک کرکٹر ہی زیادہ بہتر سینس رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا کرکٹ کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے اور کون سے فیصلے ایسے ہیں جو کرکٹ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ حالیہ ورلڈ محسن کپ جو نقوی ہوا، صرف انتظامی معاملات دیکھا کریں گے۔ بہت شکریہ محمد علی ناصر، مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ خزانہ محمد اورنگزیب کراچی میں چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج سے 3 سال پہلے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جب آپ لیور دباتے ہیں گروتھ کا اور جیسے امپورٹ بڑھتی ہے، within 4 months we ran out of dollars, and when we ran out of dollars we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program which we reneged on a couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is کہ ہم نے ڈیلے کر کے بھی دیکھ لیا کہ نیگوشیٹ اور کرتے رہتے، وہ بھی آپ نے پچھلے سال 2023 میں اس کا دیکھ لیا کہ آپ سب انڈسٹری کے لوگ ہیں اور آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں خود بینکر تھا تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جو کرنسی سٹیبلٹی کا ایشو آیا، جو فارن ایکسچینج ریزرو کا ایشو آیا، اس کی وجہ سے جو ہماری ریٹنگ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، اس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم ٹریڈ فائنینس کے جو بینکس تھے، یہ ایمریٹس NBD، دبئی اسلامک بینک، مشرق بینک، جو ہمیں $2.5 بلین دیتے تھے صرف ٹریڈ فائنینس کے، آپ کے سارے بزنس کو آگے چلانے کے لیے، اس کا پہیہ چلانے کے لیے، دیٹ دے وینٹ رسک آف، اور وہ $2.5 بلین کی ایپیٹائٹ کمپلیٹلی غائب ہو گئی۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از، آپ بھی وہاں تھے اور میں بھی وہاں تھا، وی وینٹ انٹو اسینشل نان اسینشل رجیم، سوائے خوردنی تیل کے، کروڈ آئل کے، اور جو اس وقت چونکہ رمضان کی آمد تھی تو اس وقت ہمیں بینکوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ ایڈیبل آئل منگوا لیں یا کچھ اور چیزیں منگوا لیں، اس کے علاوہ ایوری تھنگ وینٹ انٹو نان اسینشل۔ یہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے، میں خود چونکہ بینکر تھا، وینٹ ڈاؤن ٹو 25-30% کیپیسٹی بیکاز اسکریپ بیکیم اے انڈسٹریل را مٹیریل جس کے لیے ہم LCs نہیں کھول سکتے تھے۔ یہ حالت تھی پچھلے سال فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر آف 23۔ تو اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، کوئی 10,000 فیٹ کی لیول پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آن دا اکنامک سچویشن آف دا کنٹری۔
सो इसलिए ये जो कल भी गवर्नर साहब ने आपने जिक्र किया जी रेट कट है, मैं उसका सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक अंडर द ऑटोनमी, दिस इज देयर डिसीजन. आई थिंक इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा. बिकॉज इस वक्त आपकी जो दिक्कत है वो हम समझते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स हैव कम टुगेदर. आपने भी उसका जिक्र किया है कि उसमें इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट रजीम है, उसमें जो टैक्सेशन का एलिमेंट आया है, एंड द थर्ड थिंग इज़ द एनर्जी कॉस्ट, एंड इट इज़ ऑल कम टुगेदर. तो हमें इसका बहुत इदराक है, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री पे ख़त्म की या काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें एक इम्पैक्ट आया है. नाउ एवरीवन इज सेइंग गुड इज़ नॉट गुड इनफ, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अगर आप बात करते हैं कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ की कंपेयर टू द नेबरली कंट्रीज़, तो आपकी जो बात हो बिल्कुल दुरुस्त है. बट हैविंग सेड दैट, जितनी फिजिकल स्पेस है उसी फिजिकल स्पेस के हिसाब से हम ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल जो है वो कर सकते हैं. तो इसलिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं. ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ 6 साल आपके साथ ही सबके साथ काम करके गया हूँ, और हमने हर चीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन की है, हर चीज़ हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं. तो आपसे गुजारिश ये है कि इसको भी थोड़ी देर आप ज़रा देख लें, क्योंकि इंशाल्लाह जाना हमने, क्योंकि देखें जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, तो जो लोकल फिस्कल स्पेस है, टैक्सेस ऊपर हैं, टैक्सेस नीचे हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसा है कैसा नहीं है, उस पर भी मैं 1 मिनट में आऊँगा, क्योंकि आपके वसातत से मैं कुछ चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ. बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ द इशू, स्ट्रक्चरल इशू इन आवर इकोनॉमी, कि द मोमेंट आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सीलेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है. ये हमारा फंडामेंटल इशू है, और इस फंडामेंटल इशू से हमने निकलना है कि ग्रोथ जो अब हमने करनी है तो इस बेसिस पे करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की स्पेस हो कि, और वो स्पेस कहाँ से आएगी? इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड, इट हैज़ टू बी लेड एक्सपोर्ट लेड. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. उसमें आप सब लोगों का बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट मुकाम है, जो वैल्यू एडिशन है उसका बहुत मुकाम है. या मैं और फिर उसमें जो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आनी है. या मकसूद भाई बैठे हैं ऑन द फूड साइड, इसी तरह जो एग्रीकल्चर साइड पे, तो सिर्फ ये थी कि मे बी इट्स अ वन टाइम के राइस का हमारा हो गया, बट एग्रीकल्चर इज़ राइट इन आवर, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे लीवर में है कि अगर $8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है तो इस साल क्यों नहीं $10 बिलियन की होनी चाहिए. और IT में जो एक्सपोर्ट हुई है, पहली दफ़ा $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हमने वहाँ रिटेंशन अकाउंट की. और ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो लीवर्स हमारे हाथ में हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे. इसीलिए मैं अभी बैंकों के साथ बात करके आया हूँ और उनकी दोबारा गुजारिश करके आया हूँ कि वो गवर्नमेंट को तो जो पैसे दे रहे हैं वो हमारी नाकामी है कि हमारी फिस्कल स्पेस हमने, या जो फिस्कल डिसिप्लिन है जितना होना चाहिए वो नहीं है. देयरफॉर द बैंक्स आर कंटिन्यूइंग टू लेंड टू द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड दिस कंट्री, एंड हैज़ टू बी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट विच हैज़ टू कम इन. और इसलिए मैं उनको कह कर आया हूँ कि डायरेक्टेड लेंडिंग की तरफ हम नहीं जाना, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस, नॉट कोलैटरल, किसी के घर गिरवी रखवा के, गाड़ियाँ गिरवी रखवा के नहीं रखना. और बैंक्स ऐसे कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ये चीज़ें, और ऐसे उन्होंने करके दिखाया है
کہ ہم اس قسم کی لینڈنگ کر سکتے ہیں. سو باقی بینکس کو سیکھنا چاہیے, اور اسی طرح آئی ٹی ہے اور باقی اور سیکٹرز ہیں جی. اب میں صرف 2-3 اور باتیں کہوں گا جی, اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ علی پرویز صاحب اور پھر چیئرمین ایف بی آر ان چیزوں پہ ضرور جو ہے وہ بات کریں. دیکھیے موتی والا صاحب, جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے, از آؤٹ دیئر. کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائڈ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں, اس میں آپ سب لوگ بھی اسکیپٹیکل ہیں اور فنڈ بھی اسکیپٹیکل تھا جب ہم نے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ اب ٹیکس لگائیں گے, بیکاز ہر سیگمنٹ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. بیکاز اف وی ڈونٹ, وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور, وچ از آل آف یو ان دا انڈسٹری اینڈ وچ از دا سیلریڈ کلاس. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, واپس وہیں جاتے رہیں. ریٹیلرز, بلڈرز اینڈ اور جو ڈیولپرز ہیں آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحبان کا, چیف منسٹر صاحبہ کا, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا کی طرف لے کر جائیں گے, تاکہ اس جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکسیشن میں لایا جا سکے. لیکن یا نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جی آپ یہ کر پائیں گے. جس طرح پہلے کہا گیا کہ 75 سال سے نہیں ہوا تو اب کیوں ہو جائے گا. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جو 75 سال سے چیزیں نہیں ہوئی, آر ہینڈ ہیز ناؤ بین فورسڈ, بیکاز ہم اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, سیلری کلاس پہ ٹیکسیشن بڑھتی جائے, 1 سال تو ہم کر لیں گے. اس سال بھی سب آپ طبقے جو ہیں اور جو آپ کے ہیں, ان مائی ویو جائز آپ کی ڈسکشنز ہیں جو آپ نے رکھی ہیں, لیکن ہم آگے کہاں جائیں گے. I think we are at the end of the road. If we don't expand the net and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کریں گے, جو نان فائلرز ہیں, جو اس کو ہم لے گئے ہیں ایٹ پیونیٹیو لیولز, اگر انفورسمنٹ نہیں کریں گے, جو سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے, وہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کا جو فالٹ, یہ فراڈ ہے, جو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ہمارے ہاتھ سے بھی اس میں ناکامی ہے اور اس میں ہم نہیں کر سکے. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی یہی ایشو ہے. اور میں نے اس دن بھی ایک جو سارے دوست تھے ان کو بھی میں نے یہی کہا, آپ کو بھی میری یہ درخواست ہے, چیئرمین ایف بی آر یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے جتنے ٹیکس کے ڈٹرمنٹ ٹیکس ریفنڈز تھے جون 30 تک کے, اور موتی والا صاحب کو اس کا علم ہے, 1 جولائی کو 51 بلین روپیز آف ریفنڈز ور گیون بیک ٹو دا انڈسٹری. 51. آج جو آپ 18, 19, 20% پہ جو ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں, دیٹ ایڈس ٹو یور باٹم لائن. اور جو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے کہ یہ جو آپ کا آپریٹنگ پروفٹ ہے اس میں کیا ہے, تو یہ ہماری آپ کے ساتھ بالکل وعدہ ہے. آلسو ویری کلیئر گائیڈنس فرام دا پرائم منسٹر کہ ہم اب ان چیزوں کو 8-8, 9-9 مہینے نہیں روکیں گے. جہاں ڈٹرمن ہوگا ہم آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے. اور چیئرمین صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیفرڈ والا ہے اس کا بھی کیا میکنزم بنا رہا ہے, یا اس سے پہلے علی پرویز صاحب ہی اس پہ ایکسپلین کریں گے. کیونکہ دیکھیں, جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں وہاں تو ہم آپ کو, جیسے موتی والا صاحب نے بالکل صحیح کہا, جہاں پروسیسز ہیں وہاں تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کچھ چیزیں. ہم ہر چیز تو نہیں یہ کہہ سکتے آئمن نے یہ بھی کر دیا, آئمن نے یہ بھی کہہ دیا. جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بھی تو آپ کی ہم ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ اس میں ہم پوری طرح سے اس میں تندہی سے لگے ہوئے. The other thing is کہ جو before I hand it over to علی پرویز صاحب, اور کیسر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, یہ مجھے اس میں بالکل سپورٹ کریں گے. علی پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں. جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے, نام تنخواہ لے رہے ہیں, تو میں تو پہلے تنخواہ دار طبقے میں تھا,
تو اب تو جو کچھ نیٹ آتا بھی تھا وہ بھی نہیں آ رہا تو نہیں، لیکن سب ہیں اس میں ہم. تو یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ بجلی آپ کو مفت ملتی ہے، آپ کو اشارہ ملتا ہے. ہم سارے 3 کیبنٹ منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، میں بڑے آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ہم سارے یوٹیلیٹی بلز، ساری پیمنٹس ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ اے ویری کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ بیکاز یہ کئی چیزیں آتی ہیں. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از یہاں رک نہیں رہے ہیں بیکاز ہمیں اپنا ایٹ لیسٹ ایٹ دا فیڈرل لیول وی ہیو ٹو ریڈیوس آر ایکسپینڈیچرز. تو جتنے میں کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز چیئر کرتا ہوں، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جو رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے اس میں یہ دونوں منسٹر صاحبان جو ہے میرے ساتھ اس میں شامل ہیں. وی آر گوئنگ منسٹری بائی منسٹری، وی آر گوئنگ اینٹی بائی اینٹی. اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو شو کر کے دکھائیں گے بیکاز وی آر گوئنگ بائٹ سائز. بیکاز جیسے آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ڈاکٹر ارشد صاحب نے 2019 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے رائٹ سائز کرنا ہے. اینڈ دیٹ رپورٹ نیور سو دا لائٹ آف دا ڈے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی وہ ایک کاوش کی تھی، لیکن آپ اگر پوری 43 منسٹریز کو لے آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. تو ناؤ وی ہیو 5 منسٹریز جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. اس میں کچھ ڈیفالٹ سبجیکٹس ہیں، اس میں کچھ منسٹریز کو ہم مرج کریں گے، کچھ اینٹیز کو ہم ختم کریں گے، اور اس کا امپلیمنٹیشن پلان یہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کا بتدریج اس کا اعلان کرتے جائیں گے. اور پھر ہم امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے. جس طرح پی ڈبلیو ڈی کا جو محکمہ ختم کیا گیا ہے، وہ محکمہ کیوں ختم کیا گیا؟ وہ اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اس کی 3.5 بلین روپیز، اور آپ سب یہاں سینئر بزنس لیڈرز یہاں بیٹھے ہیں، وہ اتنا از نائدر ہیئر نور دیئر ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگ. جہاں 850 بلین سے گورنمنٹ آف پاکستان چلتی ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول، اگر 3.5 بلین روپے کا خرچہ کم بھی ہو جائے تو واٹس دا بگ ڈیل؟ اصل چیز جو ہے کہ جو وہاں جو پروجیکٹس ان کو ایلوکیٹ کیے جا رہے تھے، اس میں جو لیکیج تھی، اس میں جو کرپشن تھی، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. وہ آپ کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دا پرائم منسٹر ٹک دیٹ ڈیسیژن، اینڈ دیٹ از وائی وی آر گوئنگ فارورڈ ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ. اور ہم آپ کو یہ جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہم اب جا رہے ہیں، اور منسٹری بائی منسٹری یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ون بگ بینگ اپروچ اور وہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو پھر خدا نہ خواستہ وہ 2019 والا چکر نہ ہو. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی میں چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیلے کر بھی دیکھ لیا ہے، انڈسٹری کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیراعظم نے ملک بھر میں جاری مانسون کی بارشوں کے حوالے سے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیراعظم نے بارشوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت بھی کی ہے. وزیراعظم نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس، آزاد جموں کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور گلگت بلتستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے روابط مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث متاثر ہونے والی شاہراہوں اور سڑکوں کو بحال کرنے کے حوالے سے تیز تر اقدامات کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم نے متاثرہ علاقوں میں علاج معالجے کی تمام تر سہولیات فراہم کرنے، امدادی سامان بشمول ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی. وزیراعظم نے مونسون بارشوں اور اس کے تناظر میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. وزیراعظم نے جاں بحق ہونے والے افراد کی بلندی درجات کی دعا بھی کی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں بجلی 17 روپے یونٹ تھی، آج 85 روپے یونٹ ہے. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے نون لیگ دور میں ہوئے، اب مگر مچھ کے آنسو روتے ہیں. آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بجلی کا ریٹ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ تک پہنچ گیا ہے. اور یہ حکومت آئی آپ کے لنڈن پلان کے تحت. اس کے بعد آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ہوا، ڈالر ڈپریسیشن اور انہوں نے تیز کر دی. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھتی رہی، اور یہ
बोझ जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ना शुरू हुआ। 27,500 मेगावाट है, पर ये मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से नहीं ज़्यादा लेके जा रही उसको जनरेशन। वजह क्योंकि ये लोगों को बिजली फराहम नहीं करना चाह रहे। ये कहते हैं कि जी हम लोग अपनी जो आपका सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, उसको इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें। पिछले 40 साल से हुकूमतों में थे और अभी भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हीं की वजह से ये कुछ हुआ है। हुक्मरान बन के बैठे हैं जिन्होंने कि इस मुल्क का खून गरीब अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से चूसा है और चूस रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनकी नीयतों में फतूर था और इन्होंने बजाय इसके कि मुल्क को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने अपनी इंटरेस्ट को देखा। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब का जवाब। कहा, उमर अयूब का दावा समझ से बालातर है। वो 2013 में नून लीग के वजीर थे, आज वो आए बाएं शाएं करते हैं। तब क्यों कुछ नहीं किया जब दस्तखत किए? उमर अयूब साहब, आपके अंगूठे छुपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा और मायूसी फैले। ये वो मिर्जायार हैं जो अब बददुआओं पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के 86% घराने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म ने 86% घरानों के लिए गुज़श्ता साल का रेट रखे। बाकी 14% जो रह गए हैं वो मर्सिडीज पर घूमते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी के लिए लियाकत बाग मरी रोड पर जारी धरना 5वें रोज में दाखिल। शुरका की देसी नाश्ते से तवाज़ो की गई। बारिश के बावजूद कारकुनान का जोशो जज्बा दीदनी है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ताखीर का शिकार है। मजीद देखते हैं रावलपिंडी से अनवर अब्बासी की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। चौथे रोज बारिश ने सुबह पंडाल को जल थल कर दिया। धरना शुरका ने पंडाल में बिछी दरियां लपेटी और महफूज मुकाम पर पनाह ले ली। मुसलसल बारिश और शदीद हब्स भी कारकुनान के जज्बों को शिकस्त न दे सकी। कुछ लोग धरने में चाहे 5 दिन बैठ जाए, 10 दिन बैठ जाए, वो जब चले जाए तो उनके मुतबादिल दूसरे लोग भी काफ़ी तादाद में आ जाते हैं। धरना इंतजामिया की जानिब से रोगनी नान और हलवे से कारकुनान की तवाज़ो की गई। कारकुनान कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। हर महीने एक बाकायदा तौर पर रियासती डकैती बन चुकी है और उस डकैती से बेहतर है कि हम 2 महीने यहाँ बैठ जाएं और अपनी जेब से खर्चा कर लें ताकि आइंदा के लिए इन बिलों से हमें निजात मिल जाए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ताखीर का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने धमकी दी है कि वो धरने में बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत के पास हमारे मुतालिबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जिस मसले के लिए हम निकले हैं वो हर घर का मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जबकि बिजली की कीमत जितनी है उतनी ही ली जाए। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। अवाम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों के लिए नहीं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग हैं, सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। जो ज्यादती और जुल्म पाकिस्तान की कौम के साथ ये हुक्मरान तबका कर रहा है, इसमें हमारी बस एक ही बात है कि तनख्वाहदार तबका जिसके ऊपर टैक्सों का ये इजाफी बोझ डाल दिया, अव्वल तो वो पहले भी कोई स्लैब ऐसा नहीं था जिसे आप कहें कि वो आदिलाना है, लेकिन अगर ये जो इजाफी स्लैब है इसको तो किसी सूरत में भी कबूल नहीं किया जाएगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम जो है वो बिजली की कीमत कम नहीं कर सकते, हम गैस की कीमत कम नहीं कर सकते, पेट्रोल की लेवी कम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि IMF कहता है कि ये ना करो। अगर IMF ये बात कहता है तो IMF को तो पैसे चाहिए, उनको तो ये एश्योरेंस चाहिए कि आप कलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम ना करें, ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में अनोखा एहतजाज। महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ नौजवानों ने दूल्हे और दुल्हन का रूप धार कर हुकूमत के खिलाफ चांद गाड़ी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नौजवानों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और गरीबों पर रहम करे। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। डेरबाला की तारीख में पहली बार खातून की बतौर MPA नामजद की। PTI ने मखसूस नशिस्तों पर नईमा नाज को नामजद कर दिया। नईमा नाज का ताल्लुक पसमानदा और दौर इफ्तदा इलाके
बिहार कोहिस्तान से है। नईमा नाज खातीन विंग मलाकन डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी हैं। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर नईमा नाज को नामजद कर दिया है।